بس بسم اللہ الرحمن الرحیم ولنا تحقیقاً، اس سے سوفسطائیہ کے رد میں تحقیقی دلیل پیش کی تھی۔ تحقیقی دلیل اور الزامی دلیل کے بیچ میں نے کل آپ کو فرق بتایا تھا۔ تو پہلی جو دلیل پیش کی ہے وہ تحقیقی تھی، اب الزامی دلیل پیش کرتے ہیں۔ الزامی دلیل کیا ہے؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ لا شیء من الحقائق بثابت، لا شیء من الحقائق بثابت، یہ سچا ہے یا سچا نہیں ہے؟ ہم پوچھتے ہیں آپ سے۔ تو جو ہے لا شیء من الحقائق بثابت، یہ ثابت ہے یا ثابت نہیں، یہ سچا ہے یا سچا نہیں ہے؟ تو جو ہے اگر آپ کہتے ہیں لا شیء من الحقائق بثابت، یہ سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، مطلب کیا نکلے گا؟ تم نے کہا لا شیء من الحقائق بثابت، یہ سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی شے حقائق سے ثابت ہے، جبھی تو جھوٹا بنے گا۔ تو اب تو تم نے مان لیا لا شیء من الحقائق بثابت، یہ سچا نہیں ہے، تو جب بھی تمہارا دعویٰ باطل ہو گیا۔ بات ہے یہ ذہن میں؟ اور اگر یہ سچا ہے لا شیء من الحقائق بثابت، یہ سچا ہے، تو یہ نفی ہے نا؟ کیا ہے؟ یہ سچا ہے۔ جب یہ سچا ہے تو نفی کیا ہے؟ یہ حکم کی دو قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ حکم بھی شے ہے تو نفی بھی شے ہے، حکم شے ہے تو اس کی قسم بھی تو شے ہے، تو لہذا نفی بھی شے ہے۔ لا شیء من الحقائق بثابت، یہ سچا ہو تو اب کیا ہے؟ یہ نفی خود ایک حکم ہے، سمجھے بات کو؟ اور نفی خود ایک شے ہے۔ جب نفی خود ایک شے ہے تو لا شیء من الحقائق بثابت، یہ کہہ کے آپ نے ایک شے کا ثبوت مان لیا، بھلے وہ صرف نفی ہی ہو۔ اور میں کل بھی آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ ایک شے کا ثبوت مان لیں تو لا شیء من الحقائق بثابت سالبہ کلیہ، اس کے مقابلے میں موجبہ جزیہ کافی ہے۔ تو شیء من الاشیاء آپ نے مان لی، شیء من الاشیاء کا ثبوت آپ نے مان لیا۔ شیء من الاشیاء کا ثبوت اگر ہو جائے تو لا شیء من الحقائق بثابت اس کی نقیض کے لیے اتنا کافی ہے۔ تو اب اگر یہ سچا ہو تو نفی ثابت، جب بھی تمہارا دعویٰ باطل ہے۔ یہ سچا نہ ہو، لا شیء من الحقائق بثابت، یہ سچا نہ ہو تو یہ جب بھی سچا نہیں ہوگا جب کہ کوئی نہ کوئی شے ثابت ہوگی۔ بات سمجھے؟ تو دو رستے ہیں تمہارے، ان دونوں رستوں پر آگے ثبوت و شیء من الحقائق وہ پایا جائے گا۔ نہیں سمجھے بات؟ ٹھیک ہو گئی؟ یہ الزامی دلیل ہے، دوبارہ سمجھیے توجہ سے۔ ہم نے ان کے رد میں تحقیقی دلیل پیش کی اور الزامی دلیل پیش کی۔ تحقیقی دلیل اور الزامی دلیل کے بیچ فرق کل ہم نے بیان کیا تھا۔ تحقیقی دلیل گفتگو گزر چکی، اب بات کر رہے ہیں الزامی دلیل کی۔ الزامی دلیل کیا ہے؟ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ لا شیء من الحقائق بثابت، لا شیء من الحقائق بثابت، یہ سچا ہے، یہ سچا نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ یہ سچا ہے، یہ سچا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ سچا نہیں ہے، لا شیء من الحقائق بثابت، یہ سچا نہیں ہے، مطلب اس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سچا نہ ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ کوئی نہ کوئی شے ثابت ہوگی، جبھی تو یہ سچا نہیں ہے۔ سالبہ کلیہ جبھی سچا نہیں آ رہا جب کہ ایجاب جزی پایا جا رہا ہے۔ ایجاب جزی پائے جانے کا مطلب ہے کہ شیء من الاشیاء ثابت، توجہ ہے؟ شیء من الاشیاء ثابت، یہ ہوگا تو جبھی لا شیء من الحقائق بثابت، یہ سچا نہیں ہوگا۔ جب تم اس کو کہہ رہے ہو یہ سچا نہیں ہے، مطلب یہ بات پائی جا رہی ہے شیء من الاشیاء ثابت، اب بھی تمہارا دعویٰ باطل ہو گیا، تمہارا مذہب باطل ہو گیا۔ اور اگر آپ کہیں کہ لا شیء من الاشیاء
لا شیء من الحقائق بثابت، یہ سچا ہے. پہلے کہا سچا نہیں ہے، اب کہے سچا ہے. اگر یہ سچا ہے تو مطلب نفی پائی جا رہی ہے. یہ نفی ہے نا، لا شیء من الحقائق بثابت، یہ نفی ہے. تو جو ہے جب یہ نفی پائی جا رہی ہے، نفی خود کیا ہے؟ نفی حکم کی قسم ہے، حکم شے ہے. جب حکم شے ہے تو نفی شے ہے. جب یہ ثابت ہے، یہ سچا ہے، جب یہ سچا ہے تو مطلب نفی کا تحقق ہے، نفی کا ثبوت ہے، نفی کا ثبوت ہے. یہ بھی شیء من الاشیاء ہے. تو اب بھی کیا ہے؟ اس رستے کا انتہائی بھی یہی ہوا کہ تمہارا دعویٰ باطل ہو گیا، تمہارا موقف باطل ہو گیا. بات نہیں سمجھا؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کر. اور الزاماً یہ کہ اگر نہ متحقق ہو اشیاء کی نفی تو ثابت ہو جائے گا، اور اگر متحقق ہو تو نفی خود حقیقت ہے حقائق سے، بس وہ ہونے اس کے نو حکم سے جو ثابت ہوگی. کوئی نہ کوئی چیز حقائق سے تو نہیں درست اشیاء کی نفی مطلقاً. یہ خلاصہ ہو گیا اس کا. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. دوبارہ دیکھیں، وَإِلْزَامًا، اس کا عطف ہے تحقیقاً پر. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تحقیقاً اور الزاماً میں جو فرق ہے. وَإِلْزَامًا أَنَّهُ إِن لَّمْ يَتَحَقَّقْ. دیکھیں میں نے اس لیے کیا کہا، میں نے صدق کی بات کی ہے. یتحقق کے معنی ہے صدق کے. إِن لَّمْ يَصْدُقْ، تو جو ہے إِن لَّمْ يَصْدُقْ، اگر سچا نہ ہو، اگر سچا کیا نفی الاشیاء، کیا سچا نہ ہو، کیا سچا نہ ہو. نفی الاشیاء عبارت ہے اس قضیے سے جو بھی میں آپ کو بتا رہا تھا. اس سے میں قضیے یہ بنا رہا تھا، لا شیء من الحقائق بثابت. تو جو ہے نہیں، نفی الاشیاء یہ لا شیء من الحقائق بثابت اس سے عبارت ہے. ان لم یتحقق نفی الاشیاء، یعنی ان لم یصدق قولنا یا قولکم لا شیء من الحقائق بثابت. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یتحقق بمعنی یصدق، نفی الاشیاء بمعنی لا شیء من الحقائق بثابت. بات سمجھے؟ تو ان لم یتحقق نفی الاشیاء ان لم یصدق قولکم یا قولنا لا شیء من الحقائق بثابت. اگر یہ سچا نہ ہو تو جو ہے اب کیا ہوگا؟ فقط ثبت، تو ثابت ہو جائے گا. تو کیا ثابت ہو جائے گا؟ تو جو ہے ذہن میں رکھیں، الاشیاء پر علماء استغراق کی ہے، اور مراد تمام اشیاء ہیں یا بعض ہیں. تو جو ہے اگر آپ کہیں کہ تمام ہیں، اگر آپ کہیں تمام ہیں تو قضیہ سالبہ کلیہ لا شیء من الحقائق بثابت. ٹھیک ہے؟ تو فقد ثبت میں ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہوگا؟ ہوا ضمیر کا مرجع بھی یہی اشیاء ہے. مطلب فقد ثبت کا مطلب یہ ہوگا بھائی اگر تمام، دیکھو اگر تمام اشیاء کی نفی متحقق نہ ہو، کیا اگر تمام اشیاء کی نفی متحقق نہ ہو، ثبات میں ضمیر کا مرجع بھی یہی ہے، ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، تو پھر تمام اشیاء ثابت ہو جائیں گی. مطلب سالبہ کلیہ اگر سچا نہ ہو تو موجبہ کلیہ صادق آ جائے گا. تو جو ہے اگر سالبہ کلیہ صادق نہ ہو تو موجبہ کلیہ ثابت ہو جائے گا. مطلب یہ بن رہا ہے، بات ہے ہی ذہن میں. لیکن اس پر اعتراض ہوگا، سالبہ کلیہ صادق نہ ہو تو موجبہ کلیہ لازم تھوڑی ہے، تو موجبہ جزیہ لازمات ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اشیاء میں استغراق مراد نہیں ہے، اشیاء میں استغراق مراد نہیں ہے، تو اب مطلب کیا ہوگا؟ اب یہ سالبہ جزیہ بھی بن سکتا ہے. استغراق مراد ہو تو سالبہ جزیہ بنے گا. ایسے ہی ہے نا، ان لم یتحقق نفی بعض الاشیاء، یہ مطلب ہوگا نا. اگر سالبہ جزیہ صادق نہ ہو، جی سالبہ جزیہ صادق نہ ہو، تو ذہن میں رکھیں کہ اب وہ مدعا کی طرف جو ہے نا دعوت لا شیء من الحقائق بثابت، دعوت تھا ہی سلب کلی کا، اب یہ ہمارے موضوع سے گفتگو ہٹ جائے گی. میری بات آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟
ٹھیک ہو گیا. یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو اس کا پھر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اشیاء پر جو لام ہے یہ ہے استغراق کے لیے، لیکن ثبتہ میں جب ضمیر لوٹا رہے ہیں تو اب اس کو لحاظ کیا جا رہا ہے جنس کے لیے. جس کے لیے؟ جنس کے لیے، جسے استخدام کہتے ہیں. استخدام کہتے ہیں کہ ایک لفظ ایک سے زائد معنی پر دلالت کرے. جب اس کا ذکر کیا جائے تو ایک معنی کا ارادہ ہو، جب اس کی طرف ضمیر لوٹائی جائے دوسرے معنی کا ارادہ ہو، یہ ہے استخدام. ایک ضمیر لوٹائی جائے تو ایک معنی، دوسری ضمیر لوٹائی جائے تو دوسرے معنی، یہ بھی ہے استخدام. تو استخدام کی دو قسمیں ہو گئیں. بات ہے ذہن میں. تو یہاں پر استخدام ہے، اشیاء کا جب ذکر کیا اس پر جو الف لام ہے وہاں استغراق کا ارادہ کیا. سالبہ کلیہ، سمجھے بات کو؟ تو یہ نہیں، یہ سالبہ کلیہ نہیں ہے، سالبہ کلیہ سے عبارت بول رہا تھا نا میں. اب یہ سالبہ کلیہ سے عبارت ہوگا جب الف لام استغراق کی ہوگا. لیکن ثابتہ کی ضمیر جب لوٹائیں گے اب کیا یہ استغراق ملحوظ نہیں ہے، اب الف لام جنسی بنا لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اشیاء کی جنس ثابت ہو جائے گی. اشیاء کی جنس ثابت ہو جائے گی تو وہ موجب جزیہ بنے گا. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا قاری صاحب؟ یہی ہو نا؟ صحیح. اگر نہ صادق ہو اشیاء کی نفی، یعنی اگر نہ صادق ہو لا شیء من الحقائق بثابت، یہ صادق نہ ہو فقط ثبتا جمیع الاشیاء ثابت نہیں، فقط ثبتا جنس الاشیاء ثابت، جنس الاشیاء ثابت موجب جزیہ. بات نہیں سمجھے ہو؟ ٹھیک ہے. اور اگر صادق ہو کیا لا شیء من الحقائق بثابت، اگر یہ صادق ہو، سمجھے بات کو، تو کیا ہوگا؟ تو نفی حقائق میں سے ایک حقیقت ہے. تو جو ہے نہیں ہے، نفی کیسے حقیقت ہے؟ نفی کیسے حقیقت ہے؟ جی ہم نے کیا کہا تھا بھئی حقیقت کے حقیقت ما بھی شے ہوا یہ معنی کر لیں یا جو بھی معنی کر لیں، بہر صورت حقیقت امر ادمی نہیں ہے اور نفی تو امر ادمی ہے. نہیں سمجھ رہے بات؟ آپ نے کہا نا کہ بھئی نفی حقیقت ہے، نفی حقائق میں سے ایک حقیقت ہے. تو نفی حقائق میں سے حقیقت کیسے ہو سکتی ہے؟ نفی تو امر ادمی ہے اور حقیقت امر ادمی نہیں ہے. آپ حقیقت بمعنی ماہیت کریں، حقیقت کے الگ معنی کریں، حقائق الاشیاء عین الاشیاء کریں، جو بھی کریں، کم از کم حقیقت کے امر ادمی نہیں ہے. اعتراض سمجھے نہیں؟ تو اس لیے اس کو جواب دینے کی ضرورت پڑی کہ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کیونکہ یہ حکم کی قسم ہے. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں حکم جو ہے یہ حقیقت ہے؟ نہیں، حکم تو حقیقت ہے. تو جو ہے حکم حقیقت ہے. جب حکم حقیقت ہے تو مقسم شے ہے تو اس کی قسم شے کیسے نہیں ہوگی؟ مقسم حقیقت ہے، حقیقت من الحقائق ہے تو اس کی قسم حقیقت من الحقائق کیسے نہیں ہوگی؟ نہیں سمجھے؟ لیکن وہ سوال اپنی جگہ پر پھر یہ حقیقت تو امر ادمی نہیں ہوتا. تو اصل میں نفی امر ادمی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. نفی امر ادمی نہیں ہے بلکہ کہ محمول کی موضوع سے سلب ہے. سمجھے؟ محمول کی موضوع سے سلب ہے اور اس سلب کا اذعان اور اعتقاد ہے، امر وجودی ہے. نہیں سمجھ رہے بات؟ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. کہا وَإِن تَحَقَّقَ فَالنَّفْيُ حَقِیقَةٌ مِنَ الْحَقَائِقِ. یہ دیکھیں نا، لِكَوْنِهِ نَوْعًا مِنَ الْحُکْمِ، اس کو بیان کرنے کی، یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ یہ کہنے کی کیا حاجت تھی؟ تو یہ جو گفتگو ہے اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اس کی حاجت کیوں پڑی. اصل میں اعتراض ہو گیا جب آپ نے کہا نا نفی حقیقت من الحقائق ہے، جو اعتراض نفی تو امر ادمی ہے. حقیقت کے کوئی معنی بھی کر لیں، پہلے 3 معنی آپ کو بتائے تھے، حقیقت کے کوئی معنی بھی کر لیں تو کسی معنی کے لحاظ سے حقیقت امر ادمی نہیں ہے. جب حقیقت امر ادمی نہیں ہے تو آپ کا حقیقت امر ادمی نہیں ہے، نفی امر ادمی ہے، حقیقت امر ادمی نہیں ہے، تو نفی حقیقت کیسے بن سکتی ہے؟ تو اس کا جواب اس نے یہ دیا لِکَوْنِهِ نَوْعًا مِنَ الْحُکْمِ. بات یہ کہ نفی جو ہے یہ تو حکم کی قسم ہے، حکم کی نوع ہے. بتاؤ حکم حقیقت ہے؟ نہیں، حکم تو حقیقت ہے، حکم تو شے ہے. جب حکم شے ہے، حکم حقیقت ہے، تو اس کی جو اقسام ہیں وہ بھی حقائق ہی میں شمار ہوں گی. بات ہے ہی ذہن میں؟ لیکن یہ سوال خارجی طور پر ذہن میں رہے گا جو ہم نے کیا کہ بھئی نفی تو امر ادمی تھا، نفی امر ادمی ہے، حقیقت تو امر ادمی نہیں ہے، کوئی بھی معنی اس کی کر لیں. تو اس کا جواب میں نے آپ کو بتایا کہ نفی امر ادمی نہیں ہے.
نفی ہمیں امر ادمی اس لیے لگا کہ اس کے اندر سلب پائی جاتی ہے تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ امر ادمی ہے. نہیں، یہ اس سلب کا اعتقاد اور اذعان تو جو ہے اس سلب کا اعتقاد اور اذعان، یہ نہیں ہے کہ عدم اعتقاد اور عدم اذعان، عدم اعتقاد عدم اذعان یہ امر ادمی ہے. عدم اعتقاد امر اذعان ہو، عدم اعتقاد عدم اذعان ہو، پھر تو تصدیق بنتا ہی نہیں ہے، پھر تو تصور کی اقسام میں شامل ہو جائے گا. میری بات آپ سمجھ رہے نہیں؟ اذعان ہوگا، اعتقاد ہوگا، امر وجودی ہوگا، لیکن ہوگا کس کا؟ اس سلب کا، سلب کا اعتقاد. بات میری سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ٹھیک ہو گیا، مانا کریں. بس اب ہونے اس نفی کے حکم سے نو، یعنی وَإِن تَحَقَّقَ فَقَدْ ثَبَتَ شَيْءٌ مِنَ الْحَقَائِقِ. ٹھیک ہے، تو تحقیق ثابت ہو گئی حقائق میں سے کوئی نہ کوئی چیز. توجہ ہے، اعتراض ہے کہ پھر بھی موجبہ کلیہ تو ثابت نہیں ہوا نا. حقائق الاشیاء ثابتۃ، کیا ثابت ہوا؟ فقط ثبت شیء من الحقائق. جی فقط ثبت تو موجبہ جزیہ ثابت ہوا نا. تمہارا دعویٰ تو موجبہ کلیہ کا تھا، حقائق الاشیاء ثابتۃ. نہیں سمجھے؟ اعتراض بنا نہیں. تو اس کا اس نے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا کہ فلم یصح نفیھا علی الاطلاق. بھائی یہ ہم نے تمہارے جواب میں کہی ہے، ہم اپنا دعویٰ نہیں ثابت کر رہے، ہم نے تمہیں بولا الزامی ہے، یہ تحقیقی نہیں ہے. ہم اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر رہے، ہم اپنے دعوے کی بات نہیں کر رہے، ہم تمہارے دعوے پہ گفتگو کر رہے ہیں. تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ لا شیء من الحقائق بثابت، حقائق میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے. تمہارا دعویٰ یہ ہے، تو یہ گفتگو تم سے ہے. فلم یصح نفی علی الاطلاق، تم نے جو نفی علی الاطلاق کی یہ درست نہیں ہے. بات ہے ذہن میں؟ یہ اس کلام مقام کی تقریر ہے. باقی اپنی جگہ پر یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ ہم نے ایجاب کلی کا دعویٰ کیا ہی نہیں، ہم نے ایجاب جزئی کا دعویٰ کیا تھا. پہلے یہ گفتگو ہو چکی ہے حقائق الاشیاء ثابتۃ پہ. نہیں سمجھو، مانا کریں تو نہیں درست اس کی نفی مطلقاً. ٹھیک ہو گیا جی؟ پڑھے بس. توجہ ہے؟ قاری صاحب آپ کی توجہ ہوئی نہیں ہوئی؟ ہوئی نا؟ صحیح. تو شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے. اس بات کو کرنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ اس بات کو کرنے کے بعد فرما رہے ہیں بھائی اصل بات یہ ہے کہ گروہ ہم نے تمہارے سامنے رکھے 3 سوفسطائیوں کے. ایک گروہ ہے انادیہ، دوسرے اندیہ، تیسرے لادریہ. یہ والی جو بات ہم نے کی ہے نا، یہ بات بھی جا کے لگے گی تو انادیوں کو لگے گی. اندیے بولیں گے یار یہ بھائی یہ ساری بات تو تمہارے یہاں ٹھیک ہے نا، ہمارے یہاں نہیں ہے. اور لادری کہیں گے ہمیں تو شک ہی ہے قاری صاحب آئے بھی ہیں آج یا نہیں آئے ہوئے، قاری صاحب نہانے گئے بھی تھے یا نہیں نہانے گئے تھے، ہمیں شک ہے. اور اس پہ بھی شک ہے کہ کیوں نہانے گئے تھے. جی تو ان جو لادری ہیں وہ تو کہیں گے بھئی ہمیں ہر بات میں شک ہے، اور جو ایسے نہیں کہیں گے. جی تو اس لیے یہ جو الزام ہے آپ انادیوں کو دے سکتے ہیں، باقی جو اندیے ہیں اور لادری ہیں ان کو یہ الزام نہیں دے سکتے. بات ہے ذہن میں؟ دوبارہ سمجھیں. شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو گفتگو ہم نے الزامی کی ہے، یہ جو اس کی تمامیت ہوگی انادیوں پر. سمجھے؟ اصل میں انادیے کیا کہتے ہیں؟ انادیے کہتے ہیں نا بھائی کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے. انادیے کہتے ہیں لا شیء من الحقائق بھی ثابت نہیں. سمجھو بات کو؟ تو انادی یہ بات کہتے ہیں. باقی جو اندیے ہیں، اندیے کہتے ہیں بھئی یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اعتقاد کے تابع، تمہارے اعتقاد کے تابع، تم نے یہ مان لیا، ہمارے اعتقاد کی تابع نہیں ہے. تمہارے حساب سے ٹھیک ہے، ہمارے حساب سے ٹھیک نہیں ہے. اور لادری یہ بولیں گے، لادری کہیں گے کہ بھئی یہ ہمیں اس میں شک ہے، یہ جتنی بات آپ نے کی اس ساری کی ساری بات میں ہمیں شک ہے.
بات ہے یہ ذہن میں. تو انادیوں کے خلاف آپ اس کو یہ الزام دے سکتے ہیں انادیوں کو، اور باقی اندیوں اور لادریوں کو نہیں دے سکتے. میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ مانا کرے. اور نہیں مخفی کہ یہ یعنی یہ الزام تام ہوتا ہے انادیوں پر. جی قالوا الضروريات منها حسيات والحس قد يغلط كثير كالأحد يرى الواحد اثنين والسفراوي قد يجد الحلو مرا ومنها بديهيات وقد تقع فيها اختلافات وتعرض بها شبه يفتقر في حلها إلى أنزال دقيقة. آج کیا کر کے آئے ہو؟ چل پڑھ دے. والنظريات فرع الضروريات ففسادها فسادها ولهذا كثر فيها اختلاف العقلاء. توجہ ہے جی. اب یہ جو سوفسطائیے ہیں یہ بھی اپنے موقف پر دلائل پیش کرتے ہیں. بعض نے کہا یہ جو دلیل ہے یہ انادیوں کی نہیں ہے، یہ اندیے اور جو لادری وغیرہ ہیں ان کی ہے. صراحتاً یہ لادریوں کی ہے اور ضمناً یہ اندیوں کی ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ سب کی بن سکتی ہے. اس پہ پھر گفتگو کرتے ہیں. پہلے دلیل پہ تو گفتگو ہو جائے. توجہ ہے. دلیل کا خلاصہ یہ ہے، سوفسطائیے بولتے ہیں کہ بھائی معلومات کی دو قسمیں ہیں، ضروری اور نظری. معلوم کی دو قسمیں کہیں یا علم کی دو قسمیں کہہ دیں. علی اختلاف القولین. علم کی دو قسمیں ہیں، ضروری اور نظری. توجہ ہے. یا معلوم کی دو قسمیں ہیں، ضروری اور نظری. نظری سے بات ہم بعد میں کرتے ہیں. آپ پہلے لے لیں ضروری. ضروری کی پھر آگے کئی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. بدیہیات اولیہ ہیں، وہ امور جو حصے ظاہرہ سے حاصل ہوتے ہیں، حسیات جنہیں بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح وجدانیات ہیں، بات ہے ذہن میں. تجربیات ہیں، حدثیات ہیں. ٹھیک ہے. اور مشاہدات تو حسیات کے اندر آ گئے نا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ چند ایک اقسام ہیں کن کی؟ ضروریات کی. ان ضروریات کی جتنی اقسام ہیں ان میں سے سب سے واضح جو ہے وہ دو قسمیں ہیں. ایک کون کون سی؟ بدیہیات اولیہ اور دوسری حسیات. کیا؟ ایک بدیہیات اولیہ اور دوسری حسیات. توجہ ہے. جو سب سے اجلا ہے، جو سب سے اجلا ہیں بدی ضروریات میں، ان کے اندر غلطی پائی جاتی ہے. جب سب سے اجلا ان میں غلطی پائی جاتی ہے، اب آتے ہیں نظریات کی جانب. جو نظریات ہیں وہ تو فرع بدیہیات کی، وہ تو فرع ضروریات کی. جب ضروریات میں غلطی ہے تو نظریات میں تو بطریق اولا غلطی ہے. اس لیے کہ نظریات جو ہیں وہ فرع ہیں. جب اصل میں غلطی ہے تو فرع میں غلطی ہے. بات سمجھے؟ جو تمہاری بدیہیات میں بھی غلطی ہے، نظریات میں بھی غلطی ہے، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ بھئی حقائق الاشیاء ثابتۃ؟ نہیں سمجھے؟ یہ ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے. بات ہے یہ ذہن میں. ایک بار پھر سمجھے. جو سوفسطائیے ہیں وہ دلیل پیش کرتے ہیں. تو بعض نے کہا یہ دلیل ہے لادریوں کی، تو صراحتاً ضمناً ہے اندیوں کی، لیکن تحقیق یہ ہے کہ یہ دلیل جو ہے وہ انادیوں کی بھی بن سکتی ہے. خلاصہ دلیل کا یہ ہے کہ علم کی یا معلوم کی دو قسمیں ہیں، ضروری اور نظری. نظری سے ہم بعد میں بات کرتے ہیں. جو ضروری ہے اس کی کئی قسمیں ہیں. بدیہیات اولیہ ہیں، حسیات ہیں، وجدانیات ہیں، حدثیات ہیں، تجربیات ہیں وغیرہ. سمجھے بات کو؟ یہ چند ایک اقسام ہیں ضروریات کی. ذہن میں رکھیں ضروریات کی چند اقسام. ان اقسام میں سے سب سے اجلا ہیں وجدانیات، سب سے اجلا ہیں حسیات اور بدیہیات اولیہ. حسیات اور بدیہیات اولیہ. آپ حسیات میں دیکھیں تو غلطی ہے پائی جاتی ہے، آپ بھی مانیں گے. بدیہیات اولیہ اس میں بھی غلطی پائی جاتی ہے، خطا پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں جو بدیہیات اولیہ ہیں ان میں خطا،
جو حسیات ہیں ان میں خطا. تو جو اب آتے ہیں نظریات کی جانب, جو نظریات ہیں وہ تو ان پر متفرع ہیں. جب نظریات ان پر متفرع ہیں, یہ کیا ہو گئے؟ یہ بدیہیات ولیہ ہوئے, یہ ضروریات ہوئے, اصل ہوئے. اصل میں غلطی ہے, اصل میں خطا ہے, تو فرع میں غلطی اور خطا کیسے نہیں ہوگی؟ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو فرع میں بطریق اولا غلطی اور خطا ہوگی. اب آپ کی جو ضروریات ہیں ان میں بھی غلطی ہے, جو نظریات ہیں ان میں بھی غلطی ہے. تمام تر علوم اور تمام تر معلومات کے بارے میں جب غلطی ہے, علوم کی بات کریں تمام تر علوم میں غلطی ہے, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حقائق الاشیاء ثابت ہے؟ تم بات سمجھے نہیں؟ توجہ ہے. اس گفتگو کو سامنے رکھیں تو اب دیکھیں تو یہ انادیوں کی بھی دلیل بن رہی ہے. انادیوں نے یہ کہا تھا نا کہ سارے کے سارے اوہام باطلہ ہیں, وہ تخیلات ہیں, خیالات کے تابع ہیں. سمجھے بات کو؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھئی یہ دیکھو ہر جگہ غلطی لگ رہی ہے, ہر جگہ غلطی لگ رہی ہے, تو یہ کیسے, یہ درست کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو انادیوں کی بھی یہ دلیل بنے گی. بات سمجھے؟ مانا کریں. کہا سوفسطائیوں نے ضروریات کا بعض حسیات ہیں. ٹھیک ہو گیا, بعض ہیں حسیات. آگے چل کے کہا ومنہا بدیہیات, کہا منہا حسیات ومنہا بدیہیات. بعض اس لیے کہا, یہ نہیں کہا کہ اما حسیات او بدیہیات, کیونکہ اس کی اور بھی اقسام ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو 7 قسمیں, اگر آپ حسیات اور وجدانیات کو الگ شمار کریں تو 7 قسمیں بنتی, ذہن میں رکھیں. حسیات اور وجدانیات کو ایک شمار کریں تو 6 قسمیں بنتی ہیں. بات سمجھے؟ یہ کتب منطق کے آخر میں ان کو جو بیان کیا جاتا ہے, تو حسیات اور وجدانیات کو ایک شمار کریں تو 6 قسمیں, 2 شمار کریں تو 7 قسمیں. توجہ ہے؟ اسے منہا کا اما او نہیں کہا, کیونکہ یہاں تقسیم حاصر نہیں ہے, بعض حسیات ہیں. ٹھیک ہے. تو جب بعض حسیات, حس تو غلطی کرتی ہے, کبھی تو بہت زیادہ غلطی کرتی ہے. سمجھے؟ کبھی بہت زیادہ غلطی کرتی ہے. اب دیکھ لو, یہ تقلیل اور تکثیر جمع ہو گئے نہیں جمع ہو گئے؟ نہیں سمجھے؟ یہ اصل میں اعتراض ہے نا. قد تقلیل کے لیے کثیرن تو تکثیر ہے, قد تقلیل کثیرن تکثیر, تو تقلیل اور تکثیر اکٹھے کیسے جمع ہوئے؟ تو جمع ہو سکتے ہیں, کبھی تو بہت زیادہ غلطی کرتی ہے. بات ہے ذہن میں؟ تو اس کا مطلب یہ جواب کس انداز میں دیں گے؟ جواب اس انداز میں دیں گے. ایک تو ایک جواب یوں دیے جاتے ہیں, یہاں پر قد تقلیل کے لیے ہے ہی نہیں. قد یعلم اللہ المعوقین, قد یعلم تحقیق کے لیے. اب یہ والا اعتراض ہی ختم ہو گیا. دوسرا تقلیل بھی ہے, تکثیر بھی ہے. تقلیل ہے نسبتاً, تکثیر ہے فی نفسی. سمجھے؟ تقلیل ہے نسبتاً, صحت کے لحاظ سے صحت زیادہ ہوتی ہے, غلطی کم ہوتی ہے. لیکن اپنی ذات میں دیکھیں غلطی تو بہت زیادہ ہے بھائی. اب مہنگا ہے, اس کو وہ نظری 2 آ رہے ہیں. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا, مانا کریں. اور حص کبھی بہت زیادہ غلطی کرتی ہے. یہ کل احول سے اشارہ کر دیا کہ صرف یہ احول کی بات نہیں ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیں. یہ صرف احول کی بات نہیں کہ بھنگے کوئی غلطی لگتی ہے یا صفراوی کوئی غلطی لگتی ہے. اور بھی بے شمار لوگ ایسے جنہیں غلطی لگتی ہے. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, وہ دور بیٹھیں گے تو چھوٹی سی چیزیں نظر آتی ہے, وہ چھوٹی نہیں ہوتی, بڑی ہوتی ہے. بات ہے ذہن میں. اس طرح بہت سی غلطیاں, بہت سی جو نا وہ کوتاہیاں وہ رونما ہوتی ہیں. بات ہے ذہن میں. اس لیے کاف مثال دی ہے, یہ نہیں کہا بھئی وہو الاحول یا وہو ادراک الاحول یا نظر الاحول, اس قسم کی عبارت نہیں لے کر آئے. بات سمجھے؟ جیسے بھینگا دیکھتا ہے 1 کو 2, ہاں وہ ایک سامنے چیز پڑی ہو تو اس کو 2 نظر آتی ہیں. یہ من اللہ ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی آنکھوں کا معاملہ. پھر آگے تحقیق اس میں الگ ہے, تشریح الابدان والے کرتے ہیں بھی اس کی غلطی کی بنیاد کیا ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے, وہ ہمارا یہاں پر مطلوب نہیں ہے, حاجت نہیں اس کو ہم یہاں بیان کریں. بات سمجھ رہے ہو نہیں جی؟ جیسے بھینگا دیکھتا ہے 1 کو 2 اور صفراوی, یہ نہیں جس جو خلط صفرا ہے نا, صفرا سودا دم اور بلغم اخلاط اربع, تو جس شخص کا خلط جو صفرا ہے اس کا غلبہ ہو, منہ کڑوا ہو جاتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ منہ کڑوا ہو جاتا ہے. اب وہ میٹھی چیز کو بھی کیا
اس کو کڑوی لگتی ہے. چینی کھائے گا تو کڑوی لگے گی, شہد کھائے گا تو کڑوی لگے گی, حالانکہ یہ تو میٹھی ترین چیزیں ہیں. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ حس ہے, حس غلطی کر رہی ہے, حس ذوق, وہاں اس سے بصر غلطی کر رہی تھی اول میں. بات ہے ہی ذہن میں. اور صفراوی کبھی محسوس کرتا ہے میٹھے کو کڑوا. یہ ہو گئے حسیات. یہ بھی اعلیٰ درجہ کے ضروریات ہیں. اعلیٰ درجہ کی ضروریات میں سے ایک ہے بدیہیات, یعنی بدیہیات اولیہ. ٹھیک ہو گیا. اور بعض بدیہیات ہیں, اور بدیہیات میں واقع ہوتے ہیں اختلافات. اب یہ اختلاف غلطی کی دلیل ہے نہیں ہے, لازمی طور پہ کوئی ایک تو غلط ہے, یہ اختلاف خود غلطی کی دلیل ہے. بات سمجھے نہیں؟ اچھا, مزید کبھی کبھی کیا ہوتے ہیں, شبہ وارد ہوتے ہیں, شبہات پڑھتے ہیں. یہ شبہات بھی, یہ دو بدیہیات میں غلطی ہوتی ہے, اس کی دو دلیلیں. ایک تکافیہ اختلافات ایک, اور دوسرا شبہوں کا عارض ہونا, شبہات کا عارض ہونا, جن کے حل کے لیے دقیق نظروں کی ضرورت پڑتی ہے. علم کی تعریف کو دیکھ لیں. علم کی تعریف کو آپ دیکھتے ہیں تو علم کے بارے میں کہتے ہیں جی اجلا بدیہیات سے ہے, لیکن تعریف کے بارے میں دیکھیں تو کس قدر اختلاف کثیر ہے. آپ بات سمجھ رہے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا, مانا کریں. اور درپے ہوتے, عارض ہوتے ہیں, ان کو ایسے شبہ کی محتاجی ہوتی ہے, ان کے حل میں, ان کی حل میں نہیں قاری صاحب, ان کے حل میں دقیق نظروں کی جانب. یہ تو ہو گئے ضروریات. ضروریات کی دو بڑی قسمیں. آپ سوال کر سکتے ہیں ضروریات کی اور قسمیں تھی, حسیات اور بدیہیات اولیہ ہی کو کیوں ذکر کیا؟ تو جواب کی طرف اشارہ میں نے کر دیا. یہ ضروریات میں سے اجلا ترین تھے, سب سے واضح افراد یہ تھے. تو جب سب سے اجلا میں یہ غلطی ہے تو جو اخفا ہیں ان میں تو غلطی کا پایا جانا بطری کے اولا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور نظریات فرع ہیں ضروریات کی. پس فساد ضروریات کا, فساد ہے نظریات کا. تو جو ہے اب اس کی تائید پیش کرتا ہے, یہ یوں کہہ سکتے ہیں دوسری دلیل پیش کرتا ہے. اصل کا فساد فرع کا فساد ہے. تو جو ہے اصل کا فساد ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یہ کہ اوکلا کے بیچ دیکھو کتنا اختلاف پایا جاتا ہے. اوکلا کے بیچ اختلاف کثیر. جب اتنا کثیر اختلاف ہے, یہ اختلاف دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی تو غلط ہے. کوئی ایک مسئلہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس پہ سب کا اتفاق ہو. سمجھے بات کو؟ چلے ایسا تو مل تو جائے گا کہ سب نے مرنا ہے مثلا, اس پہ تو اتفاق ہے, لیکن اس کی کئی جہات ہے, اس کی کئی معاملات ہیں. بات ہے ہی ذہن میں. یا یوں کہیے کہ ایسے مسائل تو ہیں جس پہ سب کا اتفاق ہے, لیکن اس پہ اس کی جو تفصیلات ہیں ان میں اختلاف ہو جاتا ہے, اس کی جو وضاحتیں ہیں ان میں اختلاف ہو جاتا ہے, اس کی مختلف جانبیں جو ہیں ان میں مسئلہ مختلفیہ بن جاتا ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو اس قدر جو اختلاف ہے یہ دلیل ہے کس بات کی؟ یہ دلیل اس بات کی کہ بھئی نظریات میں غلطی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ اور اسی لیے کثیر ہے ان نظریات میں وکلاء کا اختلاف. بات سمجھے نہیں؟ جی. او لخفاء فی التصور لا ينافي البداهة وكثرة الاختلاف لفساد الأنظار لا ينافي حقيقة بعض النظريات. بس انہوں نے حسیات کو لے کر اعتراض کیا, بدیہیات میں اختلاف جی, اور شبہات کو لے کر اعتراض کیے. توجہ رکھیں, حسیات کو لے کر اعتراض کی, حسیات میں غلطی, بدیہیات میں اختلاف اور شبہات کو لے کر اعتراض کیا, اور نظریات میں اختلاف کو لے کر اعتراض کیا. تو جو ہے یہ مختلف
یعنی یوں کہ یہ 3 سے 4 اعتراض ان کے بنے. حسیات میں غلطی، بدیہیات میں اختلاف، بدیہیات میں شبہات، اور نظریات میں اختلاف کثیر. یہ چند وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا ہمارے اوپر، چند وجہ پیش کی انہوں نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے. توجہ ہے. اب ان چاروں کا جواب دیتے ہیں شارح رحمہ اللہ تعالی. شارح نے کہا پہلی بات آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا حسیات میں غلطی ہے. توجہ ہے. حسیات میں غلطی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسباب جزئیہ کی وجہ سے، اسباب جزئیہ کی وجہ سے بعض اوقات غلطی لگ جانا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی حس ہمیشہ غلطی ہی کرے گی. غلط الحس سے فی البعض لاسباب جزئیۃ لا ینافی الجزم بالبعض بانتفاء اسباب الغلط. بات پہ توجہ دیں. غلطی کیوں لگی؟ غلطی کیوں لگی؟ اس کا کوئی سبب تھا. تو اس غلطی کا یہ سبب ہے، یہ سبب ہٹا دیں تو غلطی ہٹ جائے گی. اس غلطی کا یہ سبب ہو تو اس سے یہ کیسے ثابت ہو جائے گا کہ یہ سبب نہ ہو تو جب بھی غلطی لگے گی؟ بات سمجھے نہیں؟ یہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسیات میں غلطی ہے. آپ بہنگے کو دیکھ لیں، صفراوی کو دیکھ لیں. ہم نے کہا آپ نے خود بولا نا بہنگا، عام آدمی نہیں بولا آپ نے. آپ نے خود بولا صفراوی، مریض بولا، عام آدمی نہیں بولا. مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا آپ بھی غلطی کا سبب مانتے ہیں، سبب جزئی مانتے ہیں. سمجھے بات کو؟ آپ بھی غلطی کا سبب جزئی مانتے ہیں. تو غلطی لگنا اسباب جزئیہ کے پیش نظر، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسباب جزئیہ نہ پائے جائیں تو جب بھی غلطی پائی جائے گی. نہیں، اسباب جزئیہ نہیں پائے جائیں تو وہاں درستی ہو سکتی ہے. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کر ہم کہیں گے حس کا غلطی کرنا بعض معلومات میں اسباب، بعض علوم میں اسباب جزئیہ کے باعث نہیں منافی بعض سے متعلق جزم کے. کب؟ اسباب غلط کے انتفاع کے باعث اسباب غلط منتفی ہو گئے. دیکھیں آپ غلطی کا سبب مان رہے ہیں، تو جو ہے غلطی کا سبب مان رہے ہیں. جب غلطی کا سبب مان رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ غلطی کا سبب ہے تو سبب ہٹ جائے گا تو غلطی بھی ہٹ جائے گی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. مزید آپ سمجھے، انہوں نے کہا لاسباب جزئیۃ، غلطی کا سبب جزئی ہے. غلطی کا تو جو ہے نہیں ہے، غلطی کا سبب ہے. اس سے اشارہ کر دیا کہ بھئی جتنی بھی غلطی ہیں ان کے اسباب جزئی ہیں، سبب عام نہیں ہے. اگر سبب عام کہیں تو پھر دشواری بن جائے گی. وہ کہیں غلطی کے اسباب ہیں لیکن اسباب عامہ ہیں. غلطی کے اسباب ہیں اور اسباب عامہ ہیں. غلطی کے اسباب ہیں اور اسباب عامہ ہیں تو تیرے اندر بھی پائے جا رہے ہیں، میرے اندر بھی پائے جا رہے ہیں، زید کے اندر پائے جا رہے ہیں، بکر کے اندر پائے جا رہے ہیں، خالد، ولید، کریم، شریف، سب میں پائے جا رہے ہیں. جب سب میں پائے جا رہے ہیں، سبب سب میں ہے تو پھر مسبب بھی سب میں ہے، غلطی بھی سب میں پائی جائے گی. بات سمجھے؟ اگر سبب کلی بولتے، سبب عام بولتے تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسباب جزئیۃ کہہ کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اسباب ہیں جزوی طور پر پائے جاتے ہیں، جہاں ہٹ سکتے ہیں ہٹ جائیں گے تو مسبب ہٹ جائے گا، یعنی غلطی ہٹ جائے گی. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. یہ تھا انہوں نے کیا کہا تھا؟ حس میں غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر انہوں نے کہا بدیہیات میں اختلاف غلطی کی دلیل ہے. تو جو ہے بدیہیات میں اختلاف غلطی کی دلیل ہے. تو جو ہے جی اس کا شارح نے جواب دیا. حاصل جواب یہ ہے کہ بدیہیات میں اختلاف کا بھی سبب جزئی ہے. تو جو ہے بدیہیات میں اختلاف کا بھی سبب جزئی ہے. تو جب وہ ہٹ جائے گا تو وہ غلطی بھی ہٹ جائے گی. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بدیہیات میں اختلاف کا سبب جزئی کیا ہے؟ ایک ہے الفت و عادت کا نہ ہونا. بات سمجھ رہے؟ کچھ باتیں ہوتی ہیں تمہارے نزدیک بدیہی ہیں، ہمارے نزدیک بدیہی نہیں ہیں. آپ سمجھ رہے؟ کچھ چیزیں آپ کے نزدیک بدیہی ہیں، ہمارے نزدیک بدیہی نہیں ہیں. اب آپ اسی چیز کو دیکھ لیں، فاعل کا مرفوع ہونا. طلباء جو درس نظامی کے ہیں ان کے بدیہیات سے ہے نہیں ہے؟
تو جو ہے فاعل کا مرفوع ہونا تمہارے یہاں بدیہیات سے ہے، ٹھیک ہے، برخلاف کس کے؟ برخلاف اس کے کہ جو ابھی ابھی علوم اس نے شروع کیے ہیں. اس نے کہا بھائی فاعل مرفوع ہوتا ہے، آپ نے کسی کو بتایا جس کو علوم سے وابستگی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو وہ دشوار، وہ سوچ میں پڑ جائے گا بھائی پتہ نہیں یہ درست کہہ رہا ہے، یہ درست نہیں کہہ رہا. سمجھو بات کو. تو اب میں نے کہا ایک دوست کو، تو اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، تو میں نے غلطی سے پڑھا آتوا الزکاۃ. میں شاید منزل سنا رہا تھا، میں نے کہا آتوا الزکاۃ، انہوں نے کہا آتوا الزکاۃ. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا پیچھے اقام ہوا ہے لہذا آتوا الزکاۃ آئے گا. اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اقیم ہوتا تو یہاں آتو ہوتا، اقامو ہے تو آتوا الزکاۃ آئے گا. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا اقامو ماضی ہے تو آتو ماضی ہوگا، الزکاۃ کے ساتھ وہ جو ہے حمزہ وصلی گر جائے گا، التقاء ساکنین علی غیر حدہ، اور وہ ساری کی ساری جو گفتگو ہے سارا قاعدہ لگتا ہے، تو واو کو ضمہ دیں گے تحریک کے لیے اور وہ جڑ جائے گا زا کے ساتھ، آتوا الزکاۃ. تو جہاں پر پیچھے اقام ہوا ہے تو آگے آتوا الزکاۃ ہی آئے گا، آتوا الزکاۃ نہیں آئے گا، کیونکہ اقام ماضی ہے تو آتو امر کیسے ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ٹھیک ہے. تو پیچھے اقیم ہوگا وہ امر ہے تو آتو وہ بھی امر ہے. میں نے تو اس بنیاد پہ کہا، تو جس دوست کو میں بتا رہا تھا وہ نہیں مانا. اس نے کہا یہ مجھے پورے قرآن پاک کو دیکھنا پڑے گا کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. میں نے کہا آپ دیکھ لینا. بعد میں انہوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا، بعد میں تو بات نہیں ہوئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز جو علوم سے وابستگی ہے اس کے لیے یہ چیز اجلا بدیہیات سے ہے، اس کی یہ وہ اس سے معلوف ہے، اس کو اس سے الفت ہے، قرب ہے، امور عادیہ سے اس کے لیے، برخلاف کس کے؟ جس کو نہیں ہے معاملہ، وہ جو الفت و عادت جس کو نہیں ہے، جس کے نزدیک یہ معلوف نہیں ہے، اس کے لیے دشواری ہوگی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو سبب کیا ہوا؟ سبب ہوا عدم الفت و عادت، عدم الفت و عادت یہ سبب ہوا. سبب کو ہٹا دیں وہ سبب ہٹ جائے گا. یعنی اختلاف کی بنیاد کیا ہوئی؟ اختلاف کی بنیاد عدم الفت و عادت. سمجھے بات کو؟ اس سبب کو ہٹا دیں تو اب اختلاف باقی نہیں رہے گا. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو اب آپ اسی چیز کو دیکھ لیں، جو علماء ہیں، علماء میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اقام الصلاۃ کے بعد آتوا الزکاۃ نہیں آئے گا، اقام الصلاۃ کے بعد آتوا الزکاۃ آئے گا؟ کوئی نہیں کہے گا نا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ تو معمولی سی بات ہے، کوئی بڑا عالم ہونا اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے. ابتدائی صرفی قواعد آتی ہوں تو جب بھی وہ اس پہ متفق ہوگا، مطمئن ہوگا. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وَمِنْهَا بَدِيَّاتٌ وَقَدْ تَقَعُ فِيهَا اختلافات. سمجھے ہو؟ تو یہ لفظ و نشر مرتب ہے. وَالْاِخْتِلَافَاتُ فِي الْبَدِيِّ لِعَدْمِ الْإِلْفِ وَالْعَادَةِ، یہ الف و عادت نہیں ہے اس وجہ سے، ٹھیک ہے نا. اور اختلافات بدیہی میں الف و عادت کے نہ پائے جانے کے باعث تو جو ہے. اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ اس کو شبہات عارض ہوتے ہیں، شبہات پائے جاتے ہیں جن کے دفع کے لیے انظار دقیقہ کی حاجت پڑتی ہے. آپ کی توجہ ہے؟ تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جو شبہات عام طور پہ عارض ہوتے ہیں نا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ تصور میں خفا ہوتا ہے. بات سمجھے نہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیسے؟ وہ یوں کہیں مثال کے طور پہ آپ نے کہا بھائی عالم حادث ہے. آپ نے کیا کہا؟ عالم حادث ہے. اب وہ آدمی جس کو حادث کے معنی نہیں پتا، وہ آپ کے منہ کی طرف دیکھنے لگ جائے گا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی آدمی کو یہ کہے کہ جہان پہلے نہیں تھا پھر بنا، اب کسی مسلمان کو شک ہوگا کیا؟ بولے قاری صاحب آپ کو شک ہے؟ جی اچھا، تو اس کا مطلب ہے قاری صاحب لا ادری نہیں ہے، شک نہیں ہے نا. تو توجہ رکھیں کہ اب آپ نے مسلمان کے سامنے کہا کہ جہان پہلے نہیں تھا پھر بنا، جہان پہلے نہیں تھا پھر بنا، رب نے بنایا. اس میں مسلمان کو کوئی شک نہیں، اس کے نزدیک اجلا بدیہیات سے ہے.
اب آپ نے اس کے سامنے یہ کہنے کے بجائے آپ نے کہا عالم حادث ہے. اب وہ کہ عالم کس کو کہتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کو کہتے ہیں عالم. ٹھیک ہے، اس بیچارے کو معلوم نہیں، ہو سکتا ہے وہ سوچ رہا ہو کہ عالم میں رب کریم کی ذات والا بھی آتی ہے. معاذ اللہ ایسا ہے نہیں، لیکن وہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے عالم کس کو کہتے ہیں. چلو عالم کے بارے میں تو اس کو پتہ ہو، حادث کس کو بول رہے ہو؟ ٹھیک ہے، حادث کس کو کہتے ہو یہ اس بیچارے کو خبر نہیں ہے. یہ ایک اصطلاح ہے، توجہ ہے. تو العالم حادث میں پائے جانے والے جو شبہات ہیں، ان شبہات کی بنیاد کیا؟ یہ جو طرفین کا تصور ہے نا، اس تصور کا خفا ہے. وہ عالم کا تصور اس کو حاصل نہیں ہے، عالم کے معنی اس کو حاصل نہیں ہے، حادث کے معنی اس کو حاصل نہیں ہے. جب یہ آ جائے تو عالم حادث ہے، تمہارے نزدیک بھی اجلا بدیہیات سے ہے، ایک عامی کے نزدیک بھی اجلا بدیہیات سے ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو شبہات کا جو تعرض ہے اس کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ یہ بدیہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تصور میں خفا تھا. نہیں سمجھے بات؟ یہ اول خفا فی التصور اسی بات کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تصور میں خفا کا مطلب کیا ہے؟ طرفین کا تصور. سمجھے بات کو؟ طرفین کا جو تصور ہے اس میں خفا پایا جا سکتا ہے. اس خفا کی وجہ سے یہ معاملہ درپیش ہوا. یہ خفا ہٹا دیا جائے، جیسے میں نے آپ کو کہا، آپ اس کو کہو بھائی عالم کا ہے وہ حادث ہے، یہ کہو تو اس کو وہ پریشان ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. لیکن آپ نے کہہ دیا بھائی جہان بنا ہے، بنایا گیا ہے، پہلے نہیں تھا، اس میں اسے کوئی کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے مسلمان کو. بات ہے یہ ذہن میں منع کریں. یا خفا کے باعث تصور میں کان والاختلافات فی البدیہی جی لعدم الالف ولادت اور لخفاء فی التصور. یہ اختلافات کیا ہے؟ نہیں منافی بداحت کے. بھئی آپ کہیں بھئی یہ امور بدیہیہ کچھ بھی نہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ایسا نہیں ہے. توجہ ہے؟ اس کے بعد کیا کہا؟ اس کے بعد کہا بھئی والنظریات، نظریات کے بطلان پہ دو دلیلیں پیش کی تھیں. ایک کس کی؟ فرع والی، اور دوسری ولہذا کثر فیہا اختلاف الوکلا. تو جو ہے یہ دو دلیلیں پیش کی تھی نظریات کے بطلان پر. شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دلیل سے تعرض نہیں کیا، کیونکہ پہلی دلیل مبنی تھی بدیہیات، ضروریات کے بطلان پر. جب اصل باطل تو فرع باطل، پہلی دلیل کا مطلب یہ تھا. تو شارح نے جب یہ کہہ دیا بھئی اصل باطل نہیں ہے، تو اس کا جواب آ گیا نہیں آ گیا؟ بولے اس کا جواب آ گیا نا. اس لیے شارح نے اس سے تعرض نہیں کیا. وہ جو رہ گیا تھا لہٰذا کثر فیہ اختلاف الوکلا، اس کا جواب دیتے ہیں وکثرۃ الاختلاف لفساد الانظار لا تنافی حقیت بعض النظریات. بھائی اختلاف کی کثرت کیوں؟ اس لیے کہ کچھ نظروں کے اندر اختلاف ہے، کچھ نظروں کے اندر کیا فساد ہے. تو نظروں کا جو فساد ہے اس سے وہ کہ بعض نظریات کی حقیقت کی منافی نہیں ہے. نہیں سمجھو بات کو؟ ٹھیک ہوگی، معنی کریں. اور اختلاف کی کثرت، تو اختلاف کی کثرت کا باعث کیا ہے؟ نظروں کا فساد. یعنی جو ایک کی نظر و فکر ہے وہ اس میں ایک فساد ہے، دوسری کی نظر و فکر ہے اس میں فساد ہے. تو بعض کی نظر و فکر میں فساد کا مطلب کیا ہے؟ سب کی نظر و فکر اور ساری کی ساری نظر و فکر باطل ہو جائیں گی. نہیں منافی بعض نظریات کی حقیقت کے. سمجھے آپ بات کو؟ جی. والحق انه لا طريق الى المناظره معهم خصوصا مع الادريه لانهم لا يعترفون بمعلوم ليثبت به مجهول بل الطريق تعريب بل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ليعترفوا او يحترفوا. بس یہ تو ممکنہ گفتگو کی ہے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے سوفسطائیوں کے خلاف. ممکنہ گفتگو کی. یہ گفتگو کرنے کے بعد یہاں پر اصل میں آپ سمجھیں کہ اختلاف ہے علماء کے بیچ کہ آیا سوفسطائیوں سے مناظرہ جائز ہے، مناظرہ جائز نہیں ہے. سوفسطائیوں سے مناظرہ جائز ہے، مناظرہ جائز نہیں ہے. تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ اس جانب گئے کہ ان سے مناظرہ ہو ہی نہیں سکتا. بات ہے ہی ضرور. ہماری ایک جو بڑی جماعت ہے وہ اس جانب گئی ہے کہ نہیں ان سے مناظرہ ہو سکتا ہے، اور ایک بڑی جماعت اس طرف گئی کہ ان سے مناظرہ نہیں ہو سکتا. شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ حق یہ کہ ان سے مناظرہ نہیں ہو سکتا. توجہ ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟
بھائی وہ کسی بات کو مانیں گے تو آپ مناظرہ کریں گے نا. انادی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ خیالات باطل، یہ جو جتنی آپ بات کر رہے ہو یہ سارے کے سارے خیالات باطل ہیں، اوہام ہیں، جس کو تم جو بھی مان رہے ہو یہ وہم ہے، خیال باطل ہے. سمجھے؟ اندیے بولیں گے بھائی تمہارے نزدیک ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں. اور لادریوں کے ساتھ تو آپ بات کر ہی نہیں سکتے بالخصوص. کیوں؟ لادری کہیں گے بھائی ہمیں جو ہے نا، اچھا اندیے بولیں گے ہمارے خیالات کتابیں، اور لادری بولیں گے ہمیں ہر ایک چیز میں شک ہی ہے، ہمیں تمہاری اس گفتگو میں بھی شک ہے، ہمیں اپنے شک کے بارے میں بھی شک ہے. جب وہ کسی معلوم کا کہ معترف ہی نہیں تو آپ ان سے بحث کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بھائی جب بحث نہیں کر سکتے تو اس کا حل کیا ہے؟ کہا اس کا حل ہی ان کو آگ میں ڈالیں. آگ میں ڈالیں گے تو اب ان کو اندازہ ہو جائے گا بھائی تکلیف میں اور آرام میں فرق ہے. تکلیف الگ حقیقت ہے، آرام الگ حقیقت ہے. اس کا اپنا ثبوت ہے، اپنا احساس ہے، اپنی ماہیت ہے، دونوں میں فرق ہے. مان گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جل جائیں گے. زمانے کو جو ہے وہ ان سے نجات مل جائے گی. نہیں سمجھو بات کو؟ ٹھیک ہو گیا. تو شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ کہ ان سے مناظرہ یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے بعض علماء اس جانب گئے کہ مناظرہ ہو سکتا ہے. وہ جو گئے وہ اس لیے کہ بھائی ان سے مناظرہ کیا جائے، ہو سکتا ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. وہ مومنین تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اللہ رب العالمین بعض اوقات ہدایت دیتا ہے، اس لیے ان سے مناظرہ کر لیا جائے. ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے، مان جائے، اس لیے مناظرہ جائز ہے. بعض محققین کی رائے یہ ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک وہ گفتگو کی ہے جو ممکنہ گفتگو ہو سکتی ہے سوفسطائیوں کے خلاف. اب آتے ہیں اپنے موقف کی طرف، اپنے نظریے کی طرف. اصل میں اختلاف اس بات میں کیا ہے، سوفسطائیوں سے مناظرہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو ہر ایک قول کی جانب ایک ایک جماعت علماء کی گئی ہے. شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہے کہ نہیں، ان سے مناظرہ نہیں ہو سکتا. بھائی ان سے مناظرہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ بھائی کوئی معلوم مانیں گے، بالخصوص جو لادری ہیں کسی چیز کو مانیں گے تو آپ ان سے بحث کریں گے نا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے ماننی نہیں، یہ ہمیں اس میں بھی شک ہے. یہ جو تو ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں ہمیں اس میں شک ہے کہ تو ہے بھی یہ بات بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ہو سکتے تو کر ہی نہ ہو رہا، ہمیں وام ہو رہا ہو. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں اس میں بھی شک ہے کہ تو ہم سے بات کر رہا ہے، اور ہم تمہیں بات کا جواب دے رہے ہیں، ہمیں اس میں بھی شک ہے کہ ہم جواب دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہم جواب ہی نہ دے رہے، ہم سو رہے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے نہا رہے ہوں. جی قاری صاحب، تو مقصد کیا ہے کہنے کا کہ ان سے آپ کس انداز میں آپ بات کر سکتے ہو، ان سے بات نہیں کر سکتے. بات ہے یہ ذہن میں. تو پھر حل کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو فسادی لوگ ہیں. کیا فسادی لوگ ہیں تو اٹھا کے آگ میں ڈالیں. ٹھیک ہے، آگ میں ڈالیں. آگ میں ڈالیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ تکلیف اور چیز ہوتی ہے اور آرام اور چیز ہوتی ہے. اب اعتراف کریں گے، مان گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جل جائیں گے. زمانے کو نجات مل جائے گی ان سے. بات ہے ہی دن میں مانا کریں. اور حق یہ کہ کوئی راہ نہیں ہے ان سے مناظرہ کی، خصوصاً لادریے سے. لادریے سے خصوصاً کیونکہ وہ نہیں معترف کسی بھی مجہول کے، تاکہ ثابت ہو سکے اس کے ذریعے مجہول. وہ نہیں معترف کسی بھی معلوم کے تاکہ ثابت ہو سکے اس سے کوئی مجہول. بھائی دیکھیں مجہول کا اس بات جو معلوم کے ذریعے سے ہے، معلوم کو مانتی نہیں، مجہول تک رسائی کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہو گیا. بلکہ طریق ان کو آگ سے عذاب دینا ہے، یا تاکہ مان جائیں یا جل جائیں. تو جو ہے اس پر اعتراض کیا گیا ہے کہ تعذیب بالنار تو جائز نہیں ہے. انہوں نے یہ کیوں کہا ہے تعذیب بالنار؟ سمجھے؟ تو اس کے کئی جوابات دیے گئے، لیکن ان جوابات اور تکلفات میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعذیب بالنار کے جواز کی بات نہیں کی، یہ بتایا کہ ان کا کوئی حل نہیں ہے. ان کا کوئی حل نہیں ہے. آگ میں جلاؤ تو یہی ہو سکتا ہے، وہ تو آپ نے جلانا نہیں ہے، وہ تو آپ نے جلانا نہیں ہے. تو اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ تعذیب بالنار کے جواز کی طرف اشارہ نہیں ہے. شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے. سمجھ رہے بات کو؟ بلکہ کیا ہے، بلکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے صرف کہ ان کا کوئی حل نہیں ہے. ان سے آپ مناظرہ بھی نہیں کر سکتے، بحث بھی نہیں کر سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے. وہ ناسور ہیں معاشرے کا، زمانے کا. بات ہے ادھر میں جی. وسوف سطع اسم الحكمة المموهة والعلم المزخرف لأن سوف معناه العلم والحكمة وأسطع معناه المزخرف والغلط ومنه اشتقت الصف
فعلا صوف أي محب الحكمة. یہ سوفستائیہ ماتن نے کہا نا، سوفستائیہ، تو شارح بتا رہے ہیں کہ سوفستائیہ منصوب ہے سوفستا کی طرف. کس کی طرف منصوب ہے؟ سوفستا. تو سوفستا مرکب ہے سوف اور استا سے. استا اور استا دونوں ہیں، استا فصیح ہے، سوف اور استا. سمجھے بات کو؟ سوف کیا ہے؟ سوف ہے علم و حکمت. سوف کیا ہے؟ علم و حکمت. سوف ہے علم و حکمت. استا ہے مموہ، باطل، مزخرف، ملمع شدہ. تو سوف استا الحکمت المموہ، العلم المزخرف. سمجھے بات کو؟ علم باطل، حکمت باطلہ، سوفستا. سوفستا کے معنی ہوگی، تو اس کی جانب منصوب ہے سوفستائی، اور کوئی بات نہیں، معنی کریں. اور سوفستا نام ہے حکمت باطلہ اور علم مزخرف کا، کیونکہ صوفہ کے معنی ہے علم و حکمت اور استا کے معنی ہے مزخرف و غلط. ہاں تو اب اس سے کہہ رہے اس سے مشتق ہے سفسطہ، اس سے بنایا گیا سفسطہ. دیکھیں نا، فلسفہ دحرجہ کے وزن پر بنایا گیا، کس سے؟ فیلا صوف سے. کس سے؟ فیلا صوف. فیلا محب، صوف کے معنی بھی بیان ہوئے علم و حکمت. صوف کے معنی ہوگی علم و حکمت، فیلا کے معنی ہوگے محب. تو فیلا صوف محب الحکمت، فیلا صوف محب الحکمت. تو فیلا صوف سے مصدر بنایا گیا فلسفہ دحرجہ کے وزن پر. اسی طرح سوفستا، اس سے مصدر بنایا گیا کیا؟ سفسطہ دحرجہ کے وزن پر، اور کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور اسی سے مشتق ہوا سفسطہ، جیسا کہ مشتق ہے فلسفہ فیلا صوف سے. فیلا صوف کے معنی کہ یعنی حکمت سے محبت کرنے والا.